بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تمہید میں جو آپ کے سامنے باتیں کی گئیں ان میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب سی آزمائش رکھی ہوئی ہے کہ زندگی میں اکثر اچھی، اعلیٰ اور انسان کو بلندی کی طرف لے جانے والی چیزیں ذرا مشکل ہیں، ذرا توجہ اور سیریسنس کا تقاضا کرتی ہیں، اور دنیا میں اکثر گھٹیا چیزیں جو ہیں ان میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، ریلیکسڈ، آرام سے، بغیر توجہ کے، بغیر کسی ڈسپلن کے ہوتا ہے آدمی۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ میں گزارش کروں وہ آپ سنیے اور اس کے بعد سوال کیجئے۔ میں کل آپ کے سوالات سے بہت متاثر ہوا تھا، ویری گڈ کویسچنز ماشاء اللہ، اور مجھے امید ہے کہ آج بھی اسی کوالٹی کے سوالات ہوں گے۔ میں نے کل کی 2 پریزنٹیشنز میں، پہلی پریزنٹیشن میں جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا دین اللہ کی طرف سے جو ہم کو ملا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ دین اخلاق کے اصولوں پر مبنی ہے۔ وہ ہماری اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے، اس کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے کے لیے آیا ہے، اور ہم پر واضح کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ اخلاق ہمیں کیوں دیے گئے ہیں۔ دوسری پریزنٹیشن میں نے جو بات واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ ہمارا دین پورے کا پورا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور اس کو سمجھیں اور مانیں، اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ عقل اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کو دیانتداری سے استعمال کیا جائے اور اللہ کے پیغام کو سمجھا جائے۔ اسی طرح سے میں آج آپ کے سامنے 2 مختلف سیگمنٹس پیش کروں گا، اور پہلے پریزنٹیشن کے بعد میں پھر آپ سے سوالات کی توقع کروں گا، اور پھر اس کے بعد دوسری پریزنٹیشن شروع ہوگی۔ آج کی پہلی پریزنٹیشن کا عنوان ہے ڈیموکریسی اینڈ اسٹیٹس آف مائنورٹیز ان اسلام۔ پہلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جہاں اللہ کی اطاعت، اوبیڈینس کا حکم ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اوبیڈینس کا حکم ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول قرآن میں بار بار آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں آتے، اللہ نے آسمان سے زمین پر آنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا۔ تو جب ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ ہی کے نمائندے ہیں۔ سورہ نساء 4 سورہ کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے جو ذمہ دار ہیں، جو اتھارٹی میں ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں اختلاف کرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی تمہارے ہاں کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا میکنزم، کوئی ایسا عدالتی نظام ہونا چاہیے کہ جہاں اگر انسانوں میں، عام لوگوں میں اور حکمرانوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ اس کا فیصلہ کریں۔
لیکن اس آیہ مبارکہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس نظام میں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس نظام کی اطاعت کرنا بھی دینی ذمہ داری ہے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ موٹر سائیکل یا کار چلا رہے ہیں اور سامنے سرخ بتی آ گئی ہے، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اصل میں اولی الامر منکم کی اطاعت ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اس وجہ سے اٹ از ایبسلیوٹلی انتھنکیبل کہ ایک مسلمان کہیں کسی معاشرے میں رہتا ہو، کسی حکومت کے تحت وہ ایک شہری کی حیثیت سے رہتا ہو، کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہو یا کسی بھی سسٹم کا حصہ ہو، اور وہ اس نظام کے قوانین کو وائلیٹ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا حکم ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھیڑ چال کی زندگی گزاریں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ڈسپلن کے ساتھ اس قانون نظام کے تحت رہیں کہ جس کا ہم حصہ ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نظام میں ہم رہتے ہیں، اس نظام میں نظام کیسے چلے، اس میں فیصلے کیسے ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب موجود ہے تو مسلمانوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں معلوم ہے کہ مسلمان جب دین کی بات کرتے ہیں تو کتنا اختلاف کرتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ اس قدر اختلاف ہوتا ہے، اس قدر اوپینینز ہیں، کسی کی ایک رائے ہوتی ہے، کسی کی دوسری رائے ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایک نظم اجتماعی میں کوئی قانون بناتے ہیں، کوئی نظام بناتے ہیں، تو کیسے بنے گا؟ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ دیانتداری سے صحیح سمجھتے ہیں اس کو آپ نے ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن جب آپ ایک اجتماعیت میں آتے ہیں، ایک نظام میں آتے ہیں، تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور دیکھیں کیسے بیان کیا ہے۔ سورہ شورا ہے، سورہ نمبر 42 اس کی آیت نمبر 38 ہے 38۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید نے اکثر مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ دو کام کرے، ایک نماز کا اہتمام کرے اور ایک زکوٰۃ دے۔ نماز کا اہتمام یعنی اللہ کو یاد کرے، نماز پڑھ کر بھی اور نماز کے علاوہ بھی، اور زکوٰۃ دے یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ایک ساتھ آئی ہیں۔ گویا کہ عملی زندگی میں مسلمان کون ہوتا ہے، اس کو اگر دو لفظوں میں بیان کریں تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ سورہ شورا میں البتہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو لبیک کہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اقاموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ اور یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے۔ وہ نماز کا پڑھنا پہلا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تیسرا نقطہ ہے۔ درمیان میں ان دونوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات شامل کی، اور وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے فیصلے ان کے آپس کا مشورہ ہوتا ہے۔ جو مشورہ ہوتا ہے اس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے کہا کہ میرے خیال میں بات یوں ہے، میں نے کہا بات یوں ہے، کسی اور نے کہا بات یوں ہے، اب کس کی بات مانی جائے؟ ہم سب دیانتداری سے اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس کا یہ فیصلہ سنایا ہے کہ دنیا میں جب تم ایک کلیکٹیو گروپ کے طور پر جیو گے تو تمہیں فیصلہ کرنا ہے باہمی مشورے سے۔ باہمی مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ موجود ہیں اس وقت اور کوئی مسئلہ زیر بحث ہے، ہم سب کو اپنی اپنی رائے کو بیان کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اگر رائے بیان نہیں ہو سکتی تو مشورہ کیسے ہوگا؟ سو ایوری بڈی شوڈ بی الاؤڈ فریڈم ٹو ایکسپریس ہز ہر اوپینینس۔
اس میں کسی کو کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر مشورے کے بعد ہم کسی ایک ہی نتیجے پہ پہنچ گئے تو گل مک گئی، فیصلہ ہو گیا، سبھی ایک بات پر متفق ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں. لیکن اگر اختلاف ہو گیا تو تمام تر گفتگو کے بعد بالآخر جس نقطۂ نظر کے حامی زیادہ ہوں گے، میجورٹی میں ہوں گے، ان کی بات مان لی جائے گی. یہ مطلب نہیں کہ ان کی بات حق ہے، لیکن ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا فی الوقت کہ اس پر عمل کرنا ہے. یہ بات ہے کہ جو یہ آیہ مبارکہ کہہ رہی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. مسلمان کون ہیں؟ وہ کہ جن کے فیصلے ان کا آپس کا مشورہ کرتے ہیں. جو مشورے کے نتیجے میں بات طے پاتی ہے وہی ان کا قانون، ان کا اس وقت کا فیصلہ بن جاتا ہے. چنانچہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام میں کسی ایک فرد کا حکم، کسی مطلق العنان ڈکٹیٹر کا فیصلہ، یہ اسلام کے قطعاً مطابق نہیں ہے. ہم جب بھی کوئی نظام بنائیں گے اس نظام میں یہ اللہ کے حکم کے مطابق معاملہ ہوگا کہ ہم جب فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ باہمی مشورے سے ہوگا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مشورہ کوئی ایک شکل اختیار نہیں کرتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بندے 4 ہیں تو بڑے آرام سے گفتگو ہو جائے گی، بندے 150-200 ہیں تو ذرا پیچیدہ ہو جائے گی، بندے 20 کروڑ ہیں تو صورتحال اور پیچیدہ ہو جائے گی. لیکن اصول ایک ہی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم نے مشورے کے نتیجے میں فیصلہ کرنا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ الائمۃ من قریش، میرے بعد قریش کے لوگوں کو امامت، لیڈرشپ ملے گی. اور بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ قریش کے لوگ ہیں کہ جن کے مسلمانوں میں مسلمان انہی کو فالو کرتے ہیں، انہی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور کفار میں جو کفار قریش کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، ان کو مانتے ہیں. چونکہ اس وقت مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں جو پاپولر، جو لیڈرشپ کا رول ادا کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کہیے کہ پاپولر پارٹی ہے، وہ قریش کی ہے. اس لیے آپ یہ فیصلہ قرآن کے عین اصولوں کے مطابق فرما کے گئے، اور اسی کے مطابق آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کے معاملات ایک عرصے تک چلے. ہماری موجودہ جمہوریت، ٹوٹی پھوٹی پارلیمنٹری ڈیموکریسی، اسی اصول پر مبنی ہے. آپ کو تفصیلات سے اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہیں، لیکن اصول میں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے مشورے کے لیے، ان سے مشورہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک نظام ہونا چاہیے، جس نظام کے تحت ہمارے نمائندے مل کر جا کے فیصلے کرتے ہیں. ان میں کوئی خامیاں ہیں، کوئی کمیاں ہیں، کردار کی کمزوریاں ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں گے، ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، ہم صحیح فیصلے کریں گے. لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ عین اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور اصول کے مطابق ہے کہ ہم اپنے نمائندے چنتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ what I'm trying to say is کہ یہ چند لوگوں کے گروہ کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام آبادی کے اوپر مسلط کریں اور بندوق کی نوک سے یہ کہیں کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس کو پورا ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی بات ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو بیان کریں، آپ لوگوں کو کنونس کریں، آپ لوگوں کو ٹیچ کریں، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں، ان کی رائے کو، اپنی رائے کو ان میں مقبول کریں. یہ سب ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم جس کو اسلامی نظام کہہ رہے ہیں وہ آنا چاہیے. بھائی صاحب، یہ سارے مسلمان ہیں 97%. آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو پڑھائیں، آپ ان کو ابھاریں، ان کو کنونس کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. بٹ اٹ از سمپلی ناٹ یور رائٹ
کہ یو امپوز یور انڈرسٹینڈنگ آن دا میجورٹی آف دا پاپولیشن. ہمارا نظام جو اس وقت چل رہا ہے اس میں بہت خامیاں ہیں، لیکن یہ اصول میں اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپس کا مشورہ طے کرے گا، اور یہ ڈیموکریسی اسی مشورے کا نتیجہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مغرب سے آئی ہے، وہ مغرب سے آئی ہو یا مشرق سے آئی ہو، اس کا اصول وہی اصول ہے. آپ کو اس کی تفصیلات پسند نہیں ہے، اس کی شکل پسند نہیں ہے، اس کا نام پسند نہیں ہے، بدل دیں، لیکن جو کچھ بھی بنائیں وہ اگین مشورے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ ایک فرد یا چند افراد کی اپنی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس میں صرف ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو قانون بنتے ہیں ہمارے ملک میں اس نظام کے تحت، مشورے کے نظام کے تحت، یہ قوانین ملکی قوانین ہیں. ان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے اختلاف کو بیان کریں، لیکن آپ اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. آپ کو مثال کے طور پر پرابلم ہے کہ سرخ بتی پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ سرخ بتی پہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ سرخ بتی پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی رائے عامہ ہموار کریں، لوگوں کو کنونس کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نظام کو درہم برہم کریں قانون کی خلاف ورزی کر کے، اس لیے کہ یہ قانون بنا ہے اس اصول کے مطابق کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی بات مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آخر بعض اس بات کو جو میں بیان کر رہا ہوں کیوں قبول نہیں کرتے. وائی از اٹ دیٹ دیر آر پیپل ہو سے کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ اسلام نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک نظام ہے، اور وہ نظام جو ہے وہ کچھ خلافت کا نظام ہے. میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جو خلافت کا نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنا، اس میں تو ہر موقع پر مشورہ ہوا. آپ نے بھی جو بات بیان فرمائی، حالانکہ آپ حکم دے سکتے تھے، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن آپ نے جو بات بیان فرمائی آپ نے اس کے پیچھے وہ اصول بیان کیا کہ جو قرآن کا اصول ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے وہ باتوں میں سے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 116، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم نے اکثر لوگوں کی بات مانی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، آپ کو اللہ کے راستے سے وہ ہٹا دیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میجورٹی کے ووٹ سے قانون بننا چاہیے، ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ میجورٹی تو گمراہ کرنے والی ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اصلاً مذہب دین کے بارے میں انسان کی پرسنل اوپینین ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو ہٹا دیں گے. لیکن دوسری زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں اکثر من فی الارض، جب آپ قرآن کی زبان کو فالو کرتے ہیں، آپ میں سے جو لوگ کل تھے میں نے اس موقع پر بیان کیا تھا الکتاب کے بارے میں کہ قرآن کی روشنی میں جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو اس سے مراد قانون شریعت ہوتی ہے، اس کی مثالیں ہیں قرآن مجید میں. بالکل اسی طرح سے جب آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں فی الارض، زمین میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر اس کا مفہوم یہ ہے اس سرزمین میں جس میں آپ اس وقت دعوت دے رہے ہیں، یعنی عرب کا وہ پیننسلا، جزیرہ نما کہ جس میں مشرکین موجود تھے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان لوگوں کی بات مانیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اس میں کوئی سیاست کے بارے میں، قانون سازی کے بارے میں بات بیان نہیں ہوئی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ ان کے آپس کا مشورہ ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میری بات صحیح ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا یا نہیں ہوا، بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کس کی بات صحیح ہے. ذاتی معاملات میں جو آپ کا ضمیر کہتا ہے وہ آپ کریں، سب کی بات سنیں اور پھر دیانتداری سے جو فیصلہ ہے اس کو کریں. لیکن اجتماعی معاملات میں ہر آدمی اپنی اپنی بات بیان کرے، لیکن بات وہی قانون بنے گی کہ جس کے پیچھے اکثریت ہوگی. اس کے بعد
مائنورٹیز، یہ میرا آج کے اس پریزنٹیشن کا دوسرا موضوع ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں اور وہ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہے. اس میں مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جو معاملہ طے کیا جائے گا وہ حالات کے مطابق ہوگا، صورتحال کے مطابق ہوگا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میثاق مدینہ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ اس معاہدے میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ جو بنو عوف کے یہودی ہیں یہ الگ سے ایک مذہبی شناخت رکھیں گے، یہ اپنے مذہب کو مانیں گے، اس پر قائم رہیں گے، اور یہ اپنے معاملات میں آزاد ہوں گے، اور مسلمان اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کو اپنے دین میں آزادی ہوگی. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز کہ آپ کسی ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں آپ کے علاوہ کچھ اور مذاہب کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، ان کو جینے کا حق دینا چاہیے، ان کو ان کے مذہب پر آزادی کا اختیار ملنا چاہیے. سورہ مائدہ کی ایک آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 43 ہے غالباً 43. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بعض یہودی بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے پاس مقدمات لے کے آتے ہیں حالانکہ عندہم التورات، ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس آ رہے ہیں. وہ آتے ہیں تو آپ چاہے ان کا فیصلہ کریں چاہے نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ آزاد ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو اپنی کتاب موجود ہے، اور یہ اپنی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کو ماننے کے باوجود آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کروانے کے لیے آتے ہیں. تو فَأُولَٰئِکَ مَا أُولَٰئِکَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں. تو یہ مائنورٹیز کے بارے میں ایک بنیاد ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے کہ جو ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے ہم اس معاہدے کے پابند ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ معاہدہ کیا کہ جو معاہدہ یہودیوں کو ان کی مذہبی آزادی دیتا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کہ جو ہم پاکستانیوں کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں، جو بانی پاکستان کہلاتے ہیں، جنہوں نے کہ اپنی لیڈرشپ کے تحت اس ملک کو آزاد کرانے میں ایک غیر معمولی رول ادا کیا. پاکستان کے بننے سے چند دن پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیت والے لوگ آئیں گے ان کو پاکستان میں برابر کے شہری کی حیثیت سے رہنے کا موقع ملے گا، ان کو مذہبی آزادی ہوگی. ہم اپنے اقلیتی غیر مسلم بہن بھائیوں کے لیے ذمہ دار ہیں اس وعدے کی بنیاد پر، دینی بنیاد پر، کہ ہم ان کو وہ حیثیت دیں کہ جو حیثیت ہماری ہے. ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. وہ ہمارے ساتھ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بالکل برابر ہے. لیکن جیسے پہلی بات کو بعض مسلمان نہیں مانتے، میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کو بھی بعض مسلمان نہیں مانتے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف بڑی اچھی چیز ہے جب تک کہ لوگ اختلاف کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں. آپ اپنی بات بیان کریں، میں اپنی بات بیان کرتا ہوں، اور دیانتداری سے غور کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کون سی بات ہے. تو وہ لوگ کہ جو اس بات کو نہیں مانتے، کس بات کو نہیں مانتے؟ کہ جو غیر مسلم ہیں یا جو مسلمانوں میں جو اکثریت ہے جس ملک میں ان کی اقلیت ہیں، وہ مسلمانوں ہی کی طرح کے برابر کے شہری ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اور یہ ایک بس کچھ جدید طرز کے لوگوں نے ایک کمپرومائز کیا ہوا ہے، ذرا
ماڈرن بننے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں ذرا اچھا لگنے کے لیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے مسلمانوں تم لڑو ان سے کہ جو نہیں ایمان لاتے سچا اللہ پر نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ ہی حرام ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی سچے دین کو اپنا دین بناتے ہیں، سچے دین کو اختیار کرتے ہیں دین کی حیثیت میں۔ فرمایا کہ لڑو ان سے حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں، وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کر نہ رہیں۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ کی بنیاد پر ہمارے ہاں بعض مذہبی دیندار لوگ، اچھی نیت والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر غیر مسلموں کو رہنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ چھوٹے بن کے رہیں گے۔ ان ادر ورڈز، بعض لوگوں کے بقول وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزنز ہوں گے، وہ مسلمانوں کی طرح انڈیپینڈنٹ فرسٹ ریٹ فری سٹیزنز نہیں ہو سکتے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی بات کرتے ہیں تو قرآن کو بیان کرتے ہیں۔ میں ظاہر ہے کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں، ورنہ تو میری گفتگو وہی LBW ہو جائے گی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ رائے میرے خیال میں کیوں غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جزیہ دینا اور سیکنڈ ریٹ سٹیزنز بن کے رہنا جو یہودیوں اور نصرانیوں، جیوز اینڈ کرسچنز کے لیے تھا، یہ ان کے لیے تھا، یہ بات میں آئی ایم شیور ایک سے زیادہ مرتبہ کہوں گا آج کی پریزنٹیشنز میں، یہ ان کے لیے تھا جن کے پاس اللہ کے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کر دیا، وہ پیغام ان پر واضح ہو گیا، اس کے واضح ہونے کا اعلان اللہ نے خود کر دیا، اور اس کے باوجود وہ انکار پر اڑے رہے۔ ابھی میں اگلی پریزنٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ قومیں کہ جن کے پاس اللہ کے رسول براہ راست آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، ایک مدت گزر جانے کے بعد جب اتمام حجت ہو جاتی ہے، اتمام حجت کا مطلب ہے حق کا آخری حد تک واضح ہو جانا، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے پہلے والے دین پر اڑے رہتے ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ یہ سزا، یہ عذاب دو شکلیں اختیار کرتا ہے، یا تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، یا ان کو چھوٹا بن کے رہنے کی اجازت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ان یہود و نصارہ کو جن کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا، ان کو سمجھ میں آ گیا اور اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، ان کے لیے یہی دوسری سزا تجویز کی، ان کو موت کی سزا سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کے لیے یہ کنسیشن رکھا۔ تو یہ جو آیت لوگ کوٹ کرتے ہیں، یہ ایک مس پلیسڈ ایک آرگومنٹ ہے، یہ کانٹیکسٹ سے، سیاق سباق سے ہٹا کر بات کی گئی ہے۔ یہ بات جن لوگوں کے لیے کی گئی تھی وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس اللہ کے رسول برحق کا پیغام پہنچ گیا اور ان پر حجت تمام ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ اس کا کوئی تعلق بات کے ان یہود و نصارہ یا غیر مسلموں سے نہیں ہے کہ جو عام مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا کہ جو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ اور آپ غور فرمائیے کہ اگر یہ بات یوں ہی ہوتی پہلے دن سے، تو پھر بھلا یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ میں یہ معاہدہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جس میں ان کو برابر کا حصہ ملا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک، جب تک کہ یہ معاہدہ ہوا تھا، ابھی بات آخری حد تک واضح نہیں ہوئی تھی۔
ابھی ان کے بارے میں سزا کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن جب وہ بات وہاں تک پہنچ گئی پھر ان کے لیے ایک خصوصی سزا کی بات بیان کی گئی۔ یہ معاملہ ہے ان کی دلیل کا۔ اب میں اس کے علاوہ دو باتیں اور کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عام طور پر غیر مسلموں کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ سارے ہی کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک اور لفظ ہے نان مسلمز کے لیے، نان مسلمز کافر، غیر مسلم کافر۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن مجید کا کہنا ہے کہ کافر بدترین مخلوق ہیں۔ سورہ بینہ، سورہ نمبر 98، آیت نمبر 6، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں پڑیں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں، تمام انسانوں حیوانوں سے بدتر ہیں۔ یہ کافر ہوتا ہے۔ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ ہر غیر مسلم کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جی کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیا پرابلم ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید نے اپنے فہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک وہ اصول بیان کیا ہے کہ جو سب اصولوں سے بڑھ کر اصول ہے۔ ایک قرآن کی تفسیر کا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کا پرنسپل ہے وچ از اوور رائڈنگ، اور وہ کیا ہے؟ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں بیان ہوا ہے کہ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے کل بھی ایک بات اشارتاً کہی تھی، میں بات کروں گا کل کے لیکچر سے آج تو آپ کہیں گے یار آج آپ کا لیکچر کچھ فرق ہے۔ وہ یار ہاں یار وہ بس غلطی ہو گئی تھی یار، کچھ میں بھی سوچتا رہتا ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ یار وہ کل بات اتنی اچھی نہیں میں نے کی تھی۔ میرے اندر کنٹرڈکشن کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ آئی ایم لرننگ، میں ایک انسان ہوں۔ لیکن اللہ کے یہاں تو کوئی لرننگ نہیں ہے۔ اللہ تو جو بات 5000 سال پہلے کہتا ہے وہی بات 5000 سال بعد کہے گا، اس لیے کہ اس کے علم میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ میں نے کل بھی بتا چکا ہوں کہ بار بار قرآن کہتا ہے عقل کو استعمال کرو، غور کرو۔ قرآن کہتا ہے کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ معلوم ہے کہ ان کو کہا جا رہا تھا۔ کچھ مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے ڈھیلے لوگ، ان میں منافق بھی تھے، وہ they were not serious، یعنی اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، but they were not interested۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے حیرت سے یہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت اختلاف، بہت تضاد پاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ غور کر کے، تدبر کر کے۔ جب آپ نے غور ہی نہیں کیا تو آپ کو کیا پتہ لگے گا؟ تو یہ قرآن کا اصول ہے۔ تو آپ کو اگر قرآن کی کسی آیت کا ایک مفہوم بیان کیا جائے جو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ دوسری آیت سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، وہ بدترین مخلوق ہیں، اولئک ہم شر البریہ۔ اب ذرا سنیے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 113 سے 115 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سارے ایک طرح کے نہیں ہیں، لیسو سوا، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں وہ بھی ہیں امۃ قائمہ،
جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ جو نیکی کا کام بھی کریں گے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. تو یہ بھی بدترین مخلوق ہے، مسلمان تو نہیں ہے یہ، ظاہر نہیں. اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس کو آپ کافر کہتے ہیں وہ اصل میں ہر غیر مسلم نہیں ہے. پھر وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں قرآن خود واضح کرتا ہے کہ کافر وہ ہے، سنیے آپ، کافر وہ ہے کہ جو سچائی کو جان لینے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے. یعنی اس کو حق معلوم ہو گیا اور اس نے حق کا انکار کر دیا، یعنی وہ اس میں دلچسپی ہی نہیں لے رہا، اس کی خواہشات، اس کا تکبر، اس کے تعصبات اس کو روک رہے ہیں. یہ قرآن نے بیان کیا. مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 20 میں 20 میں، سورہ انعام 6 سورہ ورس 20 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ بتایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو اپنا پیغام اور نشانیاں لے کر آئے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس، تو وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے اس پیغام کا انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا. کیوں انکار کیا؟ ظلمًا وعلوا، زیادتی کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے. تو قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ جس کو آپ کفر کہتے ہیں یہ اصل میں وہ جرم ہے کہ جو انسان کو بدترین مخلوق بنا دیتا ہے، اور یہ وہ جرم ہے کہ جس کا مرتکب سچائی کو جان لینے کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے. اور اب آپ دل تھام کے یہ بات بھی سن لیجئے، جو میری بات سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ان کو مبارک ہو، میڈم کو. وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان بھی کافر ہو سکتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ مسلمان بھی کافر ہو سکتے ہیں. یہ مسلم غیر مسلم کا فرق ہی نہیں ہے، یہ ایٹیچیوڈ کا فرق ہے، ایٹیچیوڈ کا فرق. آپ کو معلوم ہے کہ منافق بظاہر مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے. سورہ منافقون 63 سورہ کی پہلی آیت بتاتی ہے اذا جاءک المنافقون، اے پیغمبر جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بھائی جس نے ایک گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہی تو مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد انک لرسول، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید نے ایک اور بات بھی بیان کی کہ جس کے پاس اللہ کا قانون آ جائے، جس کے پاس اللہ کا پیغام آ جائے اور وہ اس پیغام کے مطابق، ان احکام کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دے. سن رہے ہیں آپ؟ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اللہ کا پیغام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن آپ اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں، میں نے نہیں کرنا، کر لو جو کرنا ہے. ایک ہوتا ہے آدمی کی کمزوری، غلط کام ہو رہے ہیں لیکن افسوس بھی کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ کمزوری ہے. ایک ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے نہیں کرنا اس پہ عمل، ہوگا کوئی حکم. تو قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو انکار کر دیتے ہیں فیصلہ کرنے سے اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں. تو یہ ہم ان لوگوں کو جن کو یار ہمیں پیغام پہنچانا تھا اپنے کردار سے اور اپنے گفتار سے، ان کو ہم نے کافر، جہنمی اور سب سے بدترین مخلوق بنا دیا اور اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا. تو ہم جب اقلیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے بارے میں یہ ضرور کہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ لفظ، وہ نام
کہ جو ایک مجرم کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہم ان کے لیے استعمال کریں. اقلیتوں کے بارے میں ایک آخری بات میں کر کے پہلا سیشن ختم کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک اور بات بڑے زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ ان کو دوست نہیں بنایا جا سکتا. یہ جو یہود و نصارہ ہیں اور یہ باقی لوگ ہیں, یہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے. چنانچہ اس میں آیت نمبر 51 سورہ مائدہ کی, سورہ نمبر 5 آیت نمبر 51 میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, ایمان والو الیہود اور النصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. جو تم میں سے ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا, انہی میں سے گردانا جائے گا. چنانچہ اس کو لوگ زوردار طریقے سے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو دوست نہیں بناتے. اچھے تعلقات ہیں, مسکرا کے دیکھیں گے, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, گڈ مارننگ, ایوری تھنگ اوکے, جان آر یو اوکے. لیکن یہ بات کہ ہماری ان کی کوئی دوستی ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ میڈم آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح کے لوگ ہیں, یعنی ان کو کوئی مذاق کرنے کا موقع مل گیا تو نعرے لگا رہے ہیں. پلیز فار گاڈ سیک بی ڈیسنٹ. سو یہ جو بات ہے کہ یہ دوست نہیں ہو سکتے, اس کے مقابلے میں میں ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں جو اگین یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ مفہوم جو ہم لے رہے ہیں یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب پاک دامن خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے. ظاہر ہے کہ نکاح کرنا تو جائز ہے, لیکن بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ دوستی جائز نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ شوہر بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں باہمی ہمدردی ہوتی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہمدردی اور محبت اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں, اور وہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ان سے دوستی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ بعض اہل کتاب, بعض یہودی, بعض نصرانی دین کا مذاق اڑاتے تھے. اور یہاں بھی جو آیت ہے اس میں الف لام لگا ہوا ہے, الیہود اور النصارہ, جس کا مطلب ہے یہ یہودی اور یہ نصرانی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب تم آذان دیتے ہو تو یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی یہ سورہ مائدہ ہی میں آیت نمبر 51 کے بعد 57 میں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ کہ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بیوقوف گدھا اگر مسلمانوں میں سے بھی یہ کام کرے گا تو میرا آپ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں کرائیٹیرین ہے, نہ کہ یہ بات کہ آپ علی الاطلاق سب کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں. چنانچہ میں نے جو بات کی ہے میں اس کا کنکلوژن بیان کر رہا ہوں. آل پاکستانی مسلمز آر باؤنڈ ٹو فالو دا پاکستانی لاء ایز اے پارٹ آف دیئر ریلیجس obligation. They can express their disagreement if they don't agree with the law. Pakistani parliamentary democracy is in principle, consistent with the Quranic principle of consultation. Non-Muslim Pakistanis are equal citizens of the country. They deserve respect from Pakistani Muslims. اب میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں.